ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی اور فیصلہ دے سکتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ 105 لوگ تھے جن کو ساروں کو سزائیں کی گئی ہیں, اور پھر جو ہے بڑی دین کر کے 19 کو رہائی دے دی, اس لیے ان سے لکھوا لیا کہ جی ہمیں معافی دی جائے. تو یہ اس طریقے سے اگر آپ مذاق کریں گے قانون کا اور سویلینز کو آپ ملٹری کورٹس میں اس طرح تضحیق کریں گے تو ظاہر ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی اور وہ ختم ہو جائے گی. اور پھر سپریم کورٹ کا بھی تو عجیب تھا نا کہ ایک طرف تو آپ سن رہے ہیں اس کا جو ہے ابھی 5 جج, آپ ہی کے 5 جج صاحبان نے جو ہے پہلے ہی اسے کالعدم قرار دیا ہے کہ جو ہے سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس نہیں کر سکتی ہیں. اور پھر آپ نے انہیں ابھی اپیل کا فیصلہ نہیں کیا, ابھی وہ فیصلہ جو ہے بدستور قائم و دائم ہے, اگرچہ آپ نے معطل کیا ہے, ابھی اس کو ختم نہیں کیا گیا. تو اس فیصلے کے ہوتے ہوئے آپ ہی کے 5 ججز سپریم کورٹ کے فیصلہ دے چکے کہ یہ جو ہے اس کے تحت نہیں ٹرائل ہو سکتا, تو پھر آپ نے ان کو اجازت بھی دے دی کہ وہ فیصلہ سنا دیں. تو یہ اب ایک عجیب قسم کا مضحکہ خیز جو ہے سچویشن ہو گئی ہے. ایک طرف ان کو سزائیں ہو چکی اور وہ جیلوں میں بھگت رہے ہیں, کسی کو 10 سال, کسی کو 7 سال, کسی کو 8 سال, کسی کو 5 سال, کسی کو 3 سال, کسی کو 2 سال. اور یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ کیسے تشخیص اور تمیز کی گئی ہے, کس قاعدے اور ذائچے اور ضابطے کے تحت جو ہے یہ تمیز و تشخیص کی گئی ہے. اسی طرح سینکڑوں کے حساب سے پاکستان میں انہوں نے جو ہے یہ مختلف پاکستان کے مقامات پر جو کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے تنصیبات پر حملے کیے ہیں, لیکن اس میں سے 105 آپ نے چن لیے. وہ کس کرائٹیریا سے چنے گئے وہ بھی کسی کو کوئی علم نہیں ہے. تو آرٹیکل 25 کی بھی خلاف ورزی ہے. آرٹیکل 8A میں یہ جو انہوں نے قرار دیا ہے کہ یہ ملٹری کورٹس کے یہ 59 ہو سیکشن یا 21D کے دونوں حصے ہوں, یہ آئین سے متصادم ہیں, بنیادی حقوق پر یہ قدغن لگاتے ہیں, یہ سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ اس فیصلے کے بعد بہرکیف ہم توقع کرتے ہیں کہ جس سنجیدگی سے آج بھی سنا گیا ہے, یہ ڈے ٹو ڈے انشاءاللہ کر کے اس کو یکسو کریں گے اور آئین کی بالادستی کو مسلم کریں گے. پھر مسئلہ یہ آ جائے گا کہ اگر یہ کالعدم یہ اس کو اپیلیں خارج کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا جن کے آپ نے فیصلے سنوا دیے ہیں. تو ان کا بھی ابھی تک کوئی ہمیں وہ نہیں ملا ہے کہ کوئی تفصیلی فیصلہ ملا ہو. کسی کی نہ تو لکھتے ہیں اور نہ ہی کسی کو فراہم کرتے ہیں. یہ کہاں سماعت ہوئی, کون سے گواہ ہوئے, کس پر جرح ہوئی نہ ہوئی, اس کے فیصلے کی دلائل کیا ہیں, وجوہات کیا ہیں. پھر اس کی جو ہے اپیلیں بھی آرمی چیف صاحب سنیں گے, تو وہ تو پہلے ہی 10 دفعہ نہیں 1000 دفعہ کہہ چکے کہ ہم جو ہے یہ ایک ناقابل برداشت ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ باہر کیف چل رہا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ صاحب یہ جو فوجی عدالتوں نے فیصلے دیے ہیں, کیا ان فیصلوں کی کاپیاں سپریم کورٹ کو فراہم نہیں کرنی چاہیے اور سپریم کورٹ کو ان فیصلوں کو پڑھنے کے بعد اپنا فیصلہ نہیں دینا چاہیے؟ سر بالکل کرنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ ساری کارروائی بھی منگوائے تاکہ دنیا کے سامنے بھی آئے, ہمیں بھی پتہ چلے. آئینی بینچ چیک کرے گا؟ دیکھیں, اب مجھے نہیں پتا کہ یہ آج تو مجھے کوئی ایسا شائبہ نہیں ملا کہ انہوں نے منگوائے ہوں کہ آپ پیش کیجئے گا. آج تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, لیکن اس دن تو یہی تھا جو اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے تھے. آج تو اٹارنی جنرل موجود بھی نہیں تھے, اور اب اٹارنی جنرل شاید ریٹائر ہو چکے ہیں, اس کیس سے سبکدوش ہو چکے ہیں کیونکہ خواجہ حارث صاحب نے ٹیک اوور کر دیا ہے. اور وہ سابقہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وہ فیصلے جو ہے ہوا میں بکھیر دیے گئے, جس میں کہا گیا تھا کہ پرائیویٹ وکیل وفاق یا وفاقی ادارے نہیں رکھ سکتے ہیں. ان کو بالکل ایسے ہوا میں بکھیر کے پھینکا ہے. اور لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ جو چیف جسٹس جب وہ سیٹ پہ ہوتا ہے تو اس کی پھر فیصلوں کی بھی وقت ہوتی ہے, اگر وہ سیٹ سے چلا جاتا ہے تو پھر وہ فیصلے بھی شاید اب ساتھ ہی لے کر چلے جاتے ہیں. اچھا کھوسا صاحب, یہ آپ کے وکیلوں کی درخواست اور آپ کی مرضی سے ہی تو فوجی عدالتوں کو فیصلہ سنانے کی اجازت دی گئی تھی, اب آپ پچھتا رہے ہیں اپنی استدعا پہ, درخواست پہ؟ نہیں, کوئی درخواست ہم نے نہیں دی ہے, یہ غلط. آپ پی ٹی آئی بیرسٹر اعتزاز احسن نے کہا تھا کہ فیصلہ سنانے کی اجازت دی جائے. نہیں, اعتزاز نے میرے سامنے مخالفت کی تھی. نہ کیجیے گا, میں اس کا وکیل ہوں. اعتزاز کی پٹیشن میں نے کی ہوئی ہے, اس لیے ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا. میں نے یہ ضرور کہا تھا ایک سٹیج پر کہ
کہ خدارا جب تک آپ فیصلہ نہیں کرتے انہیں جیلوں میں بھجوا دیں، کیونکہ آرمی کسٹڈی میں ہمارے لیے جو ذلت آمیز جس انداز سے ملاقات کروائی جاتی ہے، ان کو کالے کپڑے پہنا کر سروں پر اور جسموں پر پہنا کے جائے، اور جس طریقے سے ہمیں جو ہے ملاقات، یعنی ان کے جو وارث ہیں ورثاء کو جس طریقے سے ملاقات کی تھی وہ تضحیک آمیز ہے. اس رویے سے خدارا ان کو جیل میں بھجوائیں، کم از کم اس وقت تک ان کو وہ سہولت رہے گی. میں نے یہ ضرور استدعا کی تھی جو انہوں نے نہیں مانی تھی، اور آپ نے خبریں چلائی کہ مسترد کر دی گئی. اس کے علاوہ فیصلہ سنانے کی کبھی ہم نے استدعا نہیں کی. تھینک یو سر. تھینک یو. گواہی کے ٹرائل میں کوئی حصہ ہی جس نے نہیں لیا، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ سزا کتنی ہونی چاہیے. وہ یہ عدالت فوجی عدالت نہیں کرتی. فوجی عدالت سے ریکمینڈ کر دیتی ہے کہ گلٹی ہے یا ناٹ گلٹی ہے، جواب بھی نہیں دیتی کہ گلٹی اور ناٹ گلٹی کا کیا جواب، اور وہ کمانڈنگ افسر کے پاس بھیج دیتی ہے. اور یہاں جو فیلڈ جنرل کورٹس مارشل ہوئے اس میں وہ کمانڈنگ افسر آرمی چیف ہے. اب آرمی چیف کو نے جا کے سزا دینی ہے. بھائی تم نے سنا ہی نہیں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کیا گواہی ہوئی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کون سا گواہ معتبر لگتا تھا کون سا نہیں لگتا تھا، تم نے دیکھا ہی نہیں اور سزا تم تجویز کر رہے ہو. سر یہ آرمی چیف کو علم نہیں ہے، آرمی چیف کو کچھ بھی علم نہیں ہے. برسر صاحب یہ آپ کی درخواست کے اوپر فوجی عدالتوں کو سزائیں سنانے کی اجازت دی گئی تھی، تو آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کی حکمت عملی درست تھی؟ ہاں وہ ہماری درست تھی. دیکھو جتنی ریلیف مل سکے اس جو بدنما اور غلط غیر آئینی نظام ہے اتنی لینی چاہیے. لوگوں کو تھکانا ہمارا کام نہیں ہے، وہ ریلیف ملنی چاہیے، وہ ریلیف ان کا حق ہے. یہ ہم نے جب کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، چھوڑ دینے پہ بھی مطیع اللہ ہم نے کہا کہ آپ اس کو ہماری طرف سے کوئی ذرہ پر بھی یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم نے تسلیم کیا ہے کہ یہ سزائیں درست تھیں. یہ 10 سال کی سزا کی آپ توقع کر رہے تھے، اور اٹارنی جنرل نے بھی کوئی کمٹمنٹ دی تھی اس حوالے سے. یار یہاں تو قانون ہی الٹا ہے. قانون الٹا ہے کہ سنتے کیس اور گواہوں کی جرا ہوتی وہ افسر ہے جو ملٹری کورٹ میں، فرض کو 3 ہے، کرنل، میجر اور میجر، یا 3 ہے بریگیڈیئر، کرنل اور کرنل. اب وہ سنتے ہیں، سارا کیس سنتے ہیں، گواہوں کو کے بیانات ریکارڈ کرتے ہیں، ان کے سامنے جرا ہوتی ہے، اور ان افسروں نے سزا دینے کا ان کو اختیار نہیں. وہ سزا کمانڈنگ افسر دے گا. اب فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں وہ آرمی چیف ہے. آرمی چیف کا کیا کام ہے اس ٹرائل کے ساتھ؟ اس نے سنا ہی کچھ نہیں اور وہ دے گا. ہمارے تحفظات پورے ہیں اور عدالت نے لکھا ہے، میں نے اس میں بڑا سختی سے لکھایا تھا کہ جی ہم نہیں تسلیم کر رہے اس سزا کو. انہوں نے سزا دے بھی دی، سزا کاٹ بھی آیا، وہ گھر بھی چلا گیا. ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ سزا یہ فوجی عدالتوں کے جو فیصلے ہیں سپریم کورٹ میں پڑھے جانے چاہیے. پڑھنے کے بھی اس میں کیا بات ہے؟ فیصلہ ہے گلٹی ناٹ گلٹی، کوئی ریزن نہیں ہے. کوئی ریزن نہیں ہے. تو کیا سپریم کورٹ کو منگوانے نہیں چاہیے فیصلے؟ منگوانے تو عائشہ ملک صاحبہ نے کہا تھا کہ لکھوایا تھا کہ یہ دیں گے، یہ ان کو منگوانے چاہیے، کہیں گے ہم بالکل منگوانے چاہیے. جی فرت اللہ بابر صاحب، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اب دوبارہ سے یہ اپیلوں کی سماعت شروع کی ہے فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائلز کے حوالے سے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو 10 سال کی سزائیں سنائی گئی ہیں اور کچھ لوگوں کو معاف بھی کر دیا گیا ہے، تو کیا سپریم کورٹ کی اس حوالے سے کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوتاہی ہے، تساہل ہے کہ ابھی تک انہوں نے اس معاملے پہ فیصلہ نہیں کیا اور لوگوں کو 10 سال کی قید کی سزا بھی سنا دی گئی ہے فوجی عدالتوں سے؟ دیکھیے جی، اس معاملے کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو پر تو مجھے واقعی تشویش ہے، اور وہ تشویش اس بات کی ہے کہ جب عدالت کا یہ فیصلہ پہلے آیا تھا کہ ملٹری کورٹس کا سویلینز کا ٹرائی کرنا غیر آئینی غیر قانونی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ یہاں پر آیا تو
پہلے کام جو ہوا وہ یہ تھا کہ ان عدالتوں کو، فوجی عدالتوں کو اجازت دے دی گئی کہ آپ کارروائی جاری رکھیں اور آپ اپنے فیصلے بھی سنائیں. تو دس واز اے سیٹ بیک. یہ سیٹ بیک اس لیے تھا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی پروسیس شروع ہو جائے اور وہ کچھ آگے چل جائے تو اس پروسیس کو ریورس کرنا پھر مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس پروسیس کے پھر سٹیک ہولڈرز پیدا ہوتے ہیں اور وہ سٹیک ہولڈرز اپنا ان کی فیٹ جو ہیں وہ گراؤنڈڈ ہو جاتی ہیں. تو اس سے مجھے تشویش ہوئی. یہ ایک تشویش کا پہلو ہے. دوسرا جو اس کا پازیٹیو پہلو تھا وہ یہ تھا کہ کم از کم یہ ضرور ہوا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم حتمی فیصلہ کریں گے. یہ جو آئینی بینچ ہے اس وقت حتمی فیصلہ کرنے جا رہا ہے کہ کیا یہ آئینی ہے، کیا سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں. آئی ایم کیپنگ مائی فنگرز کراس کہ کیا ہوگا. لیکن ایک مجھے جو امید ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ گزشتہ کچھ عرصے سے اب ایسرٹیو ہو گئی ہے، خاص کر دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو کیس میں انہوں نے مان لیا ہے کہ اٹ واز اے مس کیریج آف جسٹس. تو ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اپنی اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے مجھے امید ہے کہ فوجی عدالتوں کے فیصلے کو کل عدم قرار دیا جائے گا. اگر فوجی عدالتیں خدا نخواستہ اگر اس عدالت سے ایسا فیصلہ آ جائے کہ فوجی عدالتوں کو اس بات کی اجازت مل جائے کہ وہ سویلینز کا ٹرائل کر سکیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہوگی. آل دیٹ آئی کین سے. فی الحال میرے پاس کوئی ایسا ایویڈنس تو نہیں ہے کہ کیا ہوگا، لیکن جب پارلیمان بھی یہ غور کر رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا آرمی پبلک اسکول کے اٹیک کے بعد اور دباؤ بڑھ گیا تھا کہ فوجی عدالتیں ہوں، تو جب یہ فیصلہ ہوا کہ ہونی ہے عدالتیں تو پھر بھی اس وقت ایک سن سیٹ کلاز رکھا گیا، آئینی ترمیم کی گئی اور سن سیٹ کلاز اس میں رکھا گیا. تو اگر یہ فیصلہ ایسا ہو کہ بالکل اجازت مل جائے اس بات کی کہ فوجی عدالتیں سیریل کا ٹرائل کر سکتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اٹ ول بی گریٹ سیٹ بیک ٹو ڈیموکریسی. اور اگر کوئی اور درمیانی راستہ نکل سکے جس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کیا درمیانی راستہ ہو سکتا ہے، بٹ لیٹ اس ہوپ کہ the military courts will not be allowed to try the civilians in their court. This is against democracy, this is against the constitution, this is against, دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا. تو ہم یہی امید کر سکتے ہیں. تو آپ کی پارٹی جو پیپلز پارٹی ہے وہ اس نے بھی فوجی عدالتوں کو بھگتا ہے جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے دوران. تو آج آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے فوجی عدالتوں میں ان سویلین ٹرائل کے حوالے سے؟ دیکھیے میں تو اس وقت فرینکلی اسپیکنگ نہ پاکستان پیپل پارٹی کا ترجمان بھی نہیں ہوں اور میں پاکستان پیپل پارٹی کا سیکرٹری جنرل بھی نہیں ہوں. اور اگر یہ معاملہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر باضابطہ طور پر آئے گا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں تو میں چونکہ اس کا ممبر نہیں ہوں، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیومن رائٹس سیل کا پریزیڈنٹ ہوں اور بحیثیت ہیومن رائٹس پریزیڈنٹ کے سیل کے regardless of who says what, I cannot endorse the military courts trying the civilians. تو کیا آپ کی پارٹی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو جو آپ کے چیئرمین ہیں وہ اپنی پارٹی کے ہیومن رائٹ سیل اور آپ سے اس حوالے سے اختلاف کرتے ہیں یا آپ کی حمایت کرتے ہیں؟ ابھی تو معاملہ اس لحاظ پہ نہیں آیا کہ اختلاف یا کہ میں تو اپنی آپ لوگوں کو سزائیں ہوگی اور آپ کی پارٹی کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. یہ نہیں کہہ سکے مجھے میں تو یہ پارٹی کا موقف کیا ہے دیکھیے جی، کیونکہ وہ حکومت میں بھی ہے اور وہ سپورٹ کر رہی ہے بظاہر فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کو. کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ نہیں دیکھیے پارٹی نے ابھی تک یہ نہیں کہا، لیکن خاموشی کی ایک زبان تو ہے. نہیں خاموشی آپ یہ دیکھیں لیٹ اس گو اسٹیپ بائی اسٹیپ. اگر پارٹی نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ ملٹری کورٹ سویلین کا ٹرائی کریں یا کر سکتے ہیں تو آئی تھنک کہ امپیوٹ کرنا موٹیوز کو درست نہیں ہوگا. آپ کی پارٹی کی طرف سے ابھی تک آپ کے ہیومن رائٹ سیل کی طرف سے کوئی پریس ریلیز آئی ہے اس حوالے سے؟ میں نے تو ابھی آپ کے سامنے ہیومن رائٹ سیل کی طرف سے پیپلز پارٹی کی طرف سے میں اس وقت میں ہیومن رائٹ سیل کا صدر ہوں اور آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں. نہیں لیکن آپ نے پہلے کوئی تحریری بیان جاری کیا ہے اس حوالے سے؟ میرا خیال ہے کہ اگر آپ میرے ٹویٹس دیکھ لیں جو بیان ہی ہوتے ہیں، میں نے ہمیشہ فوجی عدالتوں کی سویلینز کے کو ٹرائی کرنے کی مخالفت کی ہے، کر رہا ہوں اور آئندہ بھی کروں گا. تو آصف علی زرداری صاحب نے اس حوالے سے کچھ نہیں کہا. تھینک یو سر.
एग्जेक्टिव का काम जो है वो एग्जेक्टिव करे, अदलिया अंदाज ना हो। एक सेकंड, एक मशवरा दूँ सर, फेस जो है ना वो शेडो आ रहा है और पीछे आईनी बेंच की आज की कार्रवाई को कैसे दें? वो आपका सवाल था कि एग्जेक्टिव अलग है और जुडिशरी अलग है, हम यही कह रहे हैं। इसलिए एग्जेक्टिव का काम अदालतें लगाना नहीं है और ना अदालती काम उनसे लेना है। लिहाजा फ़ौज जो एग्जेक्टिव का हिस्सा है उसको अपना काम करना चाहिए, अदालतें लगाना उसका काम नहीं है। इसलिए मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो आइन के ख़िलाफ़ हैं। सिर्फ मिलिट्री मैटर्स में सिर्फ मिलिट्री पर्सनल की हद तक वो कोई फ़ैसला कर सकती हैं। सिविलियंस के लिए वो कोई अदालत नहीं लगा सकती। सर, आज की जो आईनी बेंच की कार्रवाई है इसके अंदर अभी तक फौजी अदालतों के दिए गए फैसलों को क्यों नहीं पढ़ा गया और उन पे बात क्यों नहीं हो रही सर? किनसे? ये जो आज आईनी बेंच में कार्रवाई हुई है इसमें जो 10-10 साल की कैद की सजाएं सुनाई गई हैं उनका फैसलों की क्यों नहीं पढ़ा गया, उनकी रीजनिंग के ऊपर बात क्यों नहीं हो रही? देखिए, बुनियादी बात ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स को क्यों हम कोर्ट्स नहीं मानते, इसलिए कि वहाँ पर ड्यू प्रोसेस नहीं है। और ड्यू प्रोसेस सबसे अहम जो हिस्सा है वो ये है कि हर अदालत अपना फ़ैसले की वजूहात बयान करेगी। कोई फ़ैसला एक लाइन में नहीं हो सकता कि गिल्टी है, नॉट गिल्टी। वो बताना पड़ेगा क्यों गिल्टी है, ये क्यों नॉट गिल्टी है। लिहाजा ये फ़ौजी अदालतें जो है वो एक सेंटेंस में वर्डिक्ट सुनाती हैं, कोई रीजनिंग नहीं होती। बगैर रीजनिंग के कोई फ़ैसला जो है काबिल अमल नहीं होता, ना ही वो जायज़ फ़ैसला होता। तो अभी जो सर मुज़ाकराती अमल के हवाले से सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि सिर्फ यही इंतज़ार हो रहा है कि मुलाकात हो। मुलाकात के बगैर मुमकिन नहीं मुज़ाकरात का अमल शुरू होना पानी पीटीए से। मुलाकात तो वो सिर्फ इसलिए है कि इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए, वरना तो डिमांड तो ये है कि उनको आज़ाद किया जाए। और वही जाली केसेस बना के, हालांकि कानून ये है कि एक नेचर के केसेस में इकट्ठा ट्रायल होता है, वो सारे ट्रायल हो चुके हैं, लेकिन फिर उसी केस में फिर से किसी और तरीके से उसको सुलझा दिया जाता है। तो मकसद उनका ये है कि उनको जेल से रिहा नहीं करना और उनको वहाँ जेल में रखना है, ताकि ये ना तो प्रॉपर्ली अपनी पार्टी को लीड कर सके, ना ही अवाम के साथ रब्ता रख सके। खान साहब, जब प्रेस रिलीज आई थी सजाओं के हवाले से तो कहा गया था कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पेश नज़र सजाएं सुनाई गई हैं, और हुकूमती लोगों ने भी बाद में जब इस पर बयान दिए तो सुप्रीम कोर्ट को ही कोर्ट किया। तो आपको क्या लगता है कि बाद में जो इंटरनेशनल प्रेशर आया तो सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को देख रही है कि मलबा हम पे ही डाल दिए अगर हम चीज़ को ओवरटर्न कर दें, क्या प्रेशर फील करेगी सुप्रीम कोर्ट? देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा। मैं समझता हूँ उन्होंने जो पहला अमल किया वही बड़ा अफसोसनाक है। जबकि केस आप सुन रहे हैं, आप जल्द से जल्द कंक्लूड करें। आप किस तरह इजाज़त देते हैं मिलिट्री कोर्ट्स को जाओ फैसले सुना दो? उससे जो तासुर गया है इनका भी, इनके ख़िलाफ़ भी और सारे मुल्क के ख़िलाफ़ बहुत गलत तासुर गया है। जस्टिस जवाद खाजा साहब पे 20,000 रुपये जुर्माना भी किया गया था, जबकि उन्होंने सिर्फ कहा था कि 26वीं यानी तरमीम का फ़ैसला पहले किया जाए। तो आप के ख्याल में आईनी बेंच ने वो जो फ़ैसला किया था उसकी क्या वजह हो सकती है? मैं यही कहूँगा कि बहुत अफसोसनाक थी बात। इनको एहसास नहीं है कि सारी कौम इनकी तरफ देख रही है कि जिन लोगों को इन्होंने फ़ौजी अदालतों में ट्राई करके सजा दी है वो बिल्कुल गैर आइनी है। लिहाजा ये बजाय इसके कि खुद शर्मिंदा हों ये पिटिशनर्स के ऊपर या रिस्पोंडेंट्स के ऊपर जुर्माना डालने की कोशिश करें, ये बड़ा अफसोसनाक है। अच्छा सर, ये जो दो मुतालबात सामने आ रहे हैं, एक तो कमीशन है, दूसरा रिहाई का मुतालबा आ रहा है, क्या पीटीआई बतौर एक सियासी जमात उसके बाद में मज़ीद मुतालबात भी होंगे? बस यही दो मुतालबात हैं? ये तो निगोसिएशन शुरू करने के लिए मुतालबात हैं, निगोसिएशन के मुतालबात नहीं है। ये तो माहौल पैदा करने के, जिसको हम कहते हैं ना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं कि जी आप एक ऐसी सूरत हाल पैदा करें जिसमें कि आसानी से बातचीत हो सके। अगर एक लीडर जो कि सबसे पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान का और जिसके साथ आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं उनको आप जेल में रखते हैं, तो जो उनके नुमाइंदे होंगे वो किस तरह से उनकी तरफ से बात कर सकेंगे जब तक उनको फ्री एक्सेस नहीं होगी? तो लिख के देने में क्या हर्ज है सर ये दो मुतालबात जो हैं?
मेरे ख्याल में इसमें कोई किसी किस्म का भाव भी नहीं है, लेकिन लिखवाने का क्या मसला, उससे ये ऐन मुमकिन है गलत तासुर लें कि जी बस यही मुतालबात हैं। ये तो अभी बिगनिंग है। मेरे नज़दीक इससे बड़े मुतालबात बहुत सारे हैं। मसलन 12 जुलाई का जो फ़ैसला है उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। इसी तरह और भी बहुत सारे मामलात हैं आगे नहीं चलाए गए। इसी तरह पहले रिज़र्व सीट्स इनको दे के फिर उसके बाद अभी सेनेट का एक पूरे सूबे का इलेक्शन नहीं कराया गया। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो और करने वाली हैं। नए इलेक्शन कराने का भी मुतालबा शामिल होगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले इस इलेक्शन के मामलात वाज़ेह हो, क्योंकि इसमें जैसे 12 जुलाई का जिक्र किया है उसके हवाले से रिज़र्व सीट्स मिलनी चाहिए, फिर सेनेट को मुकम्मल करना चाहिए, फिर ये ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो उनको फिलफौर काम करके जितने भी शिकायत हैं पंजाब में, केपी में, उन सब के फ़ैसले होने चाहिए, ताकि उसके बाद सही माने में पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट होगी। उससे पहले तो नहीं है। थैंक यू।